موت روح قبض کہاں سے کی، شروعات کہاں سے کی جاتی ہے؟ آج حاجی چودھری نعیم صاحب کے ہاں شادی میں، ہاں سن لو دل کھول کر، میں کوئی پیروں ویروں کی شان بیان کرنے نہیں جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی شان تو اللہ نے بڑھا رکھی ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ بزرگان دین اپنے ماں باپ کی شان کو بڑھا دو خدا کے واسطے۔ ایک ہوتا ہے پوت، ایک ہوتا ہے کپوت، ایک ہوتا ہے سپوت۔ کپوت نہ بنو، سپوت بنو۔ وہی ماں باپ جو تمہیں پال پوس کر بڑا کرتے رہے، اب جب تم بڑے ہو گئے تو آج کچھ نالائق شراب پی کر اپنے ماں باپ کو پیٹ کر گھروں سے باہر نکال رہے ہیں۔ عزیزان کرام، آقا فرماتے ہیں کہ جب روح نکالی جاتی ہے یہاں سے شروعات ہوتی ہے، یہاں سے دیکھ لو، یہاں سے آقا فرماتے ہیں کہ اس روح کو کھینچا یہاں آ کر کے رک گئی، پھر یہاں سے کھینچا گٹوں میں آ کر کے رک گئی، گٹوں سے کھینچا پنڈلی میں آ کر کے رک گئی، پنڈلی سے کھینچا گھٹنوں تک آ کر کے رک گئی۔ مرنے والا تڑپ رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، بے قرار ہو رہا ہے، پھر یہاں سے کھینچا تو رانوں میں آ کر کے رک دیا گیا، پھر یہاں سے کھینچا تو کمر تک آ کر، پھر یہاں سے کھینچا پسلیوں تک، اب روک دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کئی کئی دن لوگ بستروں پر پڑے رہتے ہیں، ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں، مرتے نہیں۔ دیکھا ہے نا آپ نے؟ ارے بولو بھائی، دیکھا ہے؟ روح نہیں نکل رہی ہے، تڑپ رہے ہیں، پیر رگڑ رہے ہیں۔ حضرت دعا کر دیجئے، قاری صاحب پانی پڑھ دیجئے، حضرت دعا کر دیجئے، ایسا ہو جائے۔ حافظ صاحب دعا کر دیجئے، حافظ صاحب دعا کر دیجئے۔ مرنے والے کی بھی دعا کراتے ہو؟ حالت یہ ہے اس وقت روک دیا جاتا ہے۔ جو گناہگار ہے اب تڑپ، زندگی بھر تم نے حرام اور حلال میں تمیز نہیں رکھی، اب تڑپ، زندگی بھر زنا کے پاس گیا، اب تڑپ، جوا کھیلتا رہا، اب تڑپ، شراب پیتا رہا، اب تڑپ، لوگوں کا مال غصب کرتا رہا، اب تڑپ، لوگوں کا جو ہے مال ہڑپ کرتا رہا، اب تڑپ، بے ایمانی کرتا رہا بھائیوں کے ساتھ، اب تڑپ، مسلمان کو دھوکہ دیا، اب تڑپ، غیبت کرتا رہا، اب تڑپ، ایک بھائی کا مال آ رہا تھا فون کر کے پکڑا دیا، اب تڑپ، مر اور یہاں بے قرار ہو۔ دیکھ لے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دلے بہار پھرتے ہیں، آہ کر عیش کو چلے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، ہائے کافی کیا جگہ ہے جہاں پاک جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ تڑپ، اپنے بھائی کو پھنسایا تھا جھوٹا، اب مر، تڑپ، یہی وہ مقام ہے۔ اسی لیے دعا کی جاتی ہے اللہ موت آسانی سے دے دے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسی تقریریں لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی، لیکن جو اہل دل ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں، ہاں ابھی اگر کہہ دیا جائے کہ پیر صاحب نے ایسے ہاتھ اٹھا دیا 200 لوگ جنتی ہو گئے، ادھر سے نعرہ، ادھر سے نعرہ، ادھر سے نعرہ، پورے چوراہے میں، مطلب کہ ایسا کہ بھائی کیا ہو گیا، قیامت ٹوٹ گئی۔ نعروں کو کرو کم، عملی میدان میں اترا۔ حاجی شبیر صاحب نعرے تو بہت لگ گئے، نعروں کو کرو کم، اب اس کو عملی جامہ پہنا دو۔ بھائی کا مال آ رہا تھا، روح نہیں نکل رہی ہے، باپ پڑا ہوا ہے، گھبرا رہا ہے، ڈاکٹر بیٹا کھڑا ہے، انجینئر کھڑا ہے، حافظ جی پیچھے کھڑے ہیں، جو کہ ویلو نہیں ہے، حافظ جی ہے نا، کیا کریں گے 3000 روپے۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھ کہا بابا کیا ہوا؟ باپ نے کہا بیٹا دل گھبرا رہا ہے، بے قراری کا عالم ہے، دل گھبرا رہا ہے۔ بیٹے نے کہا بابا کیا کروں؟ اس نے فوراً حکم دیا، کہا اے سی آن کر دو، اس لیے کہ پہلے کے زمانے میں پہلے پنکھا آیا پھر کولر آیا، اب اے سی آ گیا، ان بچوں کو تھوڑا سا خاموش کرا دیجیے۔ اے سی آن کر دیا گیا ہے، اللہ اللہ، جیسے ہی اے سی کو کھولا گیا، فل اے سی کھول دیا گیا، باپ کہتا ہے بند کرو میرا دل گھبرا رہا ہے، بے قراری کا عالم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے سی کو بند کر دیا گیا ہے۔ انجینئر بیٹا آگے بڑھا، ابا کیا ہوا؟ کہا بیٹا بہت دل گھبرا رہا ہے، اب تو جو ہے بالکل ایسے لگتا ہے کہ بالکل جو ہے جان نکل جائے تو اچھا ہے۔ کہا کیا کریں؟ اس نے فوراً فریج کو کھولا، فریجر سے ایک بوتل نکالی، گلاس میں پانی دیا، کہا ابا اس کو پی لو، آپ کی روح کو تسکین پہنچا دے گا۔ جیسے ایک گھونٹ پانی پیا تھا، اللہ اللہ، وہ باپ گلاس کو پھینک دیتا ہے، کہتا ہے اس پانی سے میرا اور دم گھٹ رہا ہے، بے قراری ہو رہی ہے، سر پھٹا جا رہا ہے، کلیجہ منہ پہ آ رہا ہے، اللہ اکبر
اللہ اکبر، وہیں پر تیسرے نمبر کا ایک بیٹا کھڑا ہوا تھا جو حافظ قرآن ہے، وہ دھیرے سے آگے بڑھا، کہا ابا اجازت ہو تو کچھ میں کروں۔ باپ نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک گلاس پانی لے کر کے آیا، پانی لایا، اور پانی لانے کے بعد اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ثم رب فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما طلب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ بیٹے نے گلاس لیا، قرآن پڑھ کر تن کیا، کہا پاپا اسے پیو، جیسے ہی پاپا ایک گھونٹ پیا تھا دوسرا گھونٹ بھی پی لیا ہے، تیسرا گھونٹ پی لیا ہے، کہا پاپا کیسے لگ رہا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا آرام ہو رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ حافظ صاحب قبلہ سورہ نجم پڑھ کر پلا دیا، ابا کیسا لگ رہا ہے؟ باپ اٹھ کے بیٹھ گیا، کہا بیٹا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو کہا ابا اگر اجازت ہو تو کچھ اور کر دوں۔ کہا کیا کرو گے؟ بیٹے نے پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نعتیں لوگ پڑھتے ہیں بہت سارے دنیا کی شاعری کرتے ہیں تو تم نذرانے لٹاتے ہو ایسے ایسے، جانتے ہو کیوں؟ بہت اچھا پڑھ رہا ہے، پیر کی شان میں پڑھ دیا تو اتنا لٹاتے ہو۔ ارے او قوم، اے قوم، وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا زمانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، اور قوم کا ہر بچہ حسین ابن علی ہو۔ اگر تمہیں نذرانے دینا ہے تو اس قاری قرآن کو دو۔ آج ہمارے جلسوں میں رسمی طور پر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ چودھری صاحب افسوس کی بات یہ ہے دنیا کی سب سے اچھی کتاب وہ قرآن ہے، سب سے اچھا کلام وہ قرآن ہے، لیکن حافظ صاحب بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جلسہ شروع ہوتا ہے سورہ ناس پڑھ دو، قل اللہ شریف پڑھ دو، الم ترا پڑھ دو، الحق کو پڑھ دو۔ ارے جلسہ جب شروع ہو تو کم سے کم 2-4 رکوع قرآن کی تلاوت کرو تاکہ جو ذہنوں میں گوبر بھرا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے اور قرآن کے نور سے تمہارا دل پیر صاحب کے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا نوٹوں کی بنڈل اٹھا، ارے یہ عزتیں تو حافظ قرآن کے لیے ہیں، یہ عظمتیں تو قاری قرآن کے لیے ہیں۔ وہ حافظ قرآن اگر جو باعمل ہے اگر مر جائے تو قبر میں مٹی جو ہے اس کے کفن کو بھی داغ نہیں لگاتی ہے۔ مجھے کہنے کی اجازت دی جائے، وہ حافظ قرآن، اللہ اللہ اللہ، ایک شخص ہے، عاشق رسول ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا سچا وفادار ہے، صبح و شام حضور پر درود پڑھتا ہے۔ آخری بات سن لو، اس کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ اور چونکہ چودھری صاحب نے مجھے 1 بجے کا وقت دیا تھا، 1 میرے خیال سے بچ چکا ہے، لیکن آپ کی نیند بہت زیادہ، آپ کو آرام بھی کرنا ہے، مجھے بھی آرام کرنا ہے، اس لیے کہ 15 دن سے اناج کا ایک لقمہ نہیں کھا رہا ہوں، ٹائیفائڈ کا مریض ہوں، لیکن چونکہ چودھری خورشید صاحب نے یاد فرمایا، میں آپ کی محبت میں خرامہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور میرا شریف سے آیا، بزرگوں کا فیض لے کر کے آیا۔ اور یاد رکھیے، ایک صاحب نے کہا تھا کہ صاحب آپ کمزور بہت ہو رہے ہیں، میں نے کہا جتنی ہڈیاں نظر آئیں گی عالم کا علم کا نکھار اتنی بڑھتا چلا جائے۔ ہاں الحمدللہ ہم نے نہ تو پیٹ زیادہ بڑھا پایا تھا، ہاں سچی بات کہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہمارے چودھری صاحب ہیں، محبت فرماتے ہیں، یاد کیا فقیر حاضر ہو گیا۔ سن لو، وہ عاشق حضور پر درود پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور آج رات کو اتنی دیر گئے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے حاجی چودھری نعیم صاحب دل سے کہہ رہے ہو